أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك رب أن يحضرون. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم واستعینوا بالصبر والصلاة وإنها لكبیرة إلا على الخاشعین الذین یظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إلیہ راجعون. قرآن کریم سورۃ البقرہ آیت نمبر 45 اور 46، یہ دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اور ان آیتوں میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو. وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ، اور یہ نماز کی ادائیگی بہت بڑا کام ہے. إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، لیکن جو لوگ خشوع و خضوع رکھنے والے، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ان کے لیے یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے. اور خاشعین کون ہیں؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، جنہیں یہ یقین ہے، ظن عام معنوں میں نہیں بلکہ جنہیں یہ یقین ہے کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں. وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور وہ پلٹ کر اسی کی طرف جانے والے ہیں. اللہ رب العزت کے ساتھ حسن ظن، اللہ رب العزت کے ساتھ حسن ظن رکھنا مشکلات کو آسان کر دیتا ہے. اور حسن ظن عام سی عبادت بھی نہیں ہے، بہت اہم عبادت ہے اور قلبی عبادات میں سے ہے. عبادات کی اقسام آپ کے سامنے ہیں، بدنی عبادات ہیں، مالی عبادات ہیں، زبانی عبادات ہیں، لیکن کچھ عبادات قلبی ہیں، ان کا تعلق دل کے ساتھ ہے. اور قلبی عبادات میں سے اہم ترین عبادت اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھنا. اور جس شخص کا اللہ کے ساتھ حسن ظن ہو گیا، اسے دنیا میں آخرت میں کہیں کوئی پریشانی نہیں آئے گی. قرآن کریم میں
بہت سارے انبیاء کے واقعات موجود ہیں، اور اسی طرح سیرت کی کتابوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں بلکہ آپ کے صحابہ کرام کے واقعات موجود ہیں کہ جب انہوں نے اپنے رب کے ساتھ حسن ظن قائم کر لیا، اللہ رب العزت نے تمام مشکلات آسان کر دی۔ اعمال قلوب میں سے اہم ترین عبادت حسن ظن، اور اسی میں دلوں کی اصلاح ہے۔ اگر حسن ظن اللہ کے ساتھ قائم رکھیں تو دلوں کی اصلاح ہو جاتی ہے، اور اگر دل کی اصلاح ہو گئی تو پھر سمجھیں کہ سارے جسم کے تمام اعضاء بلکہ ہر چیز کی اصلاح ہو گئی، کیونکہ دل جسم کے تمام اعضاء کا سردار ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں دونوں کی متفق علیہ حدیث میں یہ بات موجود ہے کہ اگر ان صلحت صلح الجسد کلہ، الا ان فی الجسد مضغہ، خبردار ہو جاؤ تمہارے جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے، گوشت کا لوتھڑا ہے، ان صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ گوشت کا ٹکڑا صحیح ہو گیا تو سارا جسم صحیح ہو گیا، وَإِنْ فَسَدَتْ، اگر وہ ٹکڑا خراب ہو گیا، وہ ٹکڑا بگڑ گیا تو سارا جسم ہی بگڑ گیا، الا وَهُوَ الْقَلْبُ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ٹکڑا دل ہے۔ اگر دل ہو جائے، دل صحیح ہو جائے، دل کی اصلاح ہو جائے تو سارے جسم کی اصلاح ہو جاتی ہے، بلکہ انسان کی دنیا اور آخرت دونوں ہی سنور جاتی ہے۔ اور اللہ رب العزت تو دلوں کو دیکھتا ہے نا، ہم ظاہر میں کیا کرتے ہیں اللہ رب العزت کو اس کی پرواہ نہیں، وہ دلوں کو دیکھتا ہے۔ قربانی کا مسئلہ بھی کل بات گزری ہے نا، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت کو تمہاری قربانیوں کے گوشت، تمہاری قربانیوں کے خون، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اللہ کو نہ خون نہ گوشت کوئی چیز نہیں پہنچتی، اللہ کو کیا پہنچتا ہے؟ وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، اسے تو تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے۔ تمہارے دل میں کیا ہے، جیب کی بات نہیں۔ 10,000 20,000 ریال کا جانور خرید کے آپ ذبح کر سکتے ہیں، یہ ہے جیب کی بات۔ لیکن اللہ رب العزت کو جیب کے نیچے جو ہوتی ہے نا، اس جیب کے نیچے کیا ہے؟ اس جیب کے نیچے دل ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ ہمارے ٹیلر بھائیوں نے بہت اچھا کیا کہ جیب یہاں لگائی، اوپر جیب پیسے سے بھری ہوئی ہے، جیب گرم ہے تو دل کو گرم رکھے گی۔ اللہ رب العزت کو اوپر والا حصہ نہیں چاہیے، اسے جیب کے نیچے کا حصہ صحیح چاہیے، اور وہ ہے دل۔ جامعہ میں جب تعلیم شروع کی تو مجھے یاد ہے کہ میں نے جو پہلی حدیث پڑھی، ہمارے استاد نے ہمیں پہلی حدیث پڑھائی، کتاب کی حدیث کی ایک چھوٹی ساری کتاب ہے نخبۃ الاحادیث، اس میں 100 معروف قسم کی صحیح حدیث جمع کی گئی۔ ان میں سے جس دن میں نے داخلہ لیا پڑھنے کے لیے اسلامی تعلیم کا، پہلی حدیث جو پڑھائی جا رہی تھی وہ یہی تھی، ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم، اللہ تمہاری صورتیں نہیں دیکھتا اور نہ ہی تمہارے اموال دیکھتا ہے کہ یہ ملٹی ملینئر ہے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں تھی، یہ بڑا خوبصورت ہے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم،
اللہ جس چیز کو دیکھتا ہے وہ تمہارے دل ہیں، صحیح ہیں یا نہیں، اور وہ تمہارے اعمال ہیں کہ تمہارے پاس کوئی اعمال کی پونجی میں بھی ہے یا نہیں ہے۔ اگر دل صحیح ہو جائے تو سمجھیں کہ اللہ رب العزت کے یہاں آپ کی کچھ عزت بن گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے صرف 3 دن پہلے یہ کلمات ارشاد فرمائے، لا یموتن احدکم الا وہو یحسن باللہ ظنا، تم میں سے کوئی شخص ہرگز نہ مرے الا یہ کہ اس کا یہ حال ہو کہ وہ اپنے رب کے ساتھ حسن ظن رکھتا ہے۔ کوئی شخص نہ مرے، یعنی تمہیں موت نہ آئے جب تک کہ تمہارا اللہ رب العزت کے ساتھ حسن ظن قائم نہ ہو جائے۔ اگر حسن ظن قائم ہو جائے تو بگڑی سنور جاتی ہے، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ اگر اللہ رب العزت کے ساتھ حسن ظن قائم ہو جائے، دنیا کی آفات، دنیا کی مصائب اور انسانوں کے کھڑے کیے گئے جتنے بھی مسائل ہیں، اللہ رب العزت ان کو حل کر دیتا ہے۔ اور اس کے لیے قرآن کریم میں جیسے میں نے ذکر کیا بہت سارے واقعات موجود ہیں کہ انبیاء کرام نے جب اللہ کے ساتھ حسن ظن قائم کر لیا، اور اللہ سے بڑا حسن ظن قائم کرنے والا اللہ کے نبیوں سے، ان سے بڑا حسن ظن کس کا ہوگا؟ نبی تو اللہ چنتا ہی ان لوگوں کا ہے جن کے دل صحیح ہوں، دلوں میں کوئی فساد نہ ہو، بگاڑ نہ ہو، اور ان کا اللہ رب العزت کے ساتھ حسن ظن ہو۔ آپ اندازہ کریں کہ جہاں آج مکہ ہے، یہاں کبھی کچھ بھی نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اشارہ دیا، شام سے اپنے بیٹے اور بیوی حضرت ہاجرہ اور اسماعیل، یہ ابھی کل ہی آپ سارے واقعہ سنتے آ رہے ہیں آج کے موقع پر، اپنی بیوی اور بیٹے کو شام سے لیا اور ان پہاڑوں کی وادی کے وسط میں چھوڑ دیا۔ واپس پلٹے تو آپ کی بیوی حضرت ہاجرہ، عرب لوگ حاجر کہتے ہیں، بات ایک ہی ہے حاجر اور ہاجرہ۔ حضرت ہاجرہ کہتی ہیں کہ ہمیں کہاں، کس جگہ چھوڑ کے جا رہے ہو جہاں کچھ بھی نہیں، نہ انسان ہے نہ کوئی دوسری چیز ہے۔ ایک مرتبہ پوچھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام چلتے جا رہے ہیں، دوسری مرتبہ پوچھا، ابراہیم علیہ السلام چلتے جا رہے ہیں، تیسری مرتبہ پوچھا، ابراہیم علیہ السلام چلتے جا رہے ہیں۔ خاتون حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کوئی عام سی عورت تو ہو نہیں سکتی۔ الطیبات للطیبین، قرآن کریم کا یہ قاعدہ ہے کہ اچھی عورتیں اچھے مردوں کے لیے، نبیوں کے لیے عورتیں بھی اسی طرح۔ تیسری مرتبہ بھی جب جواب نہیں دیا تو کہتی ہیں، اللہ امرک بہذا، اے ابراہیم کیا تمہیں تمہارے رب نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہمیں چھوڑ جاؤ؟ اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً کہا نعم۔ صحیح بخاری میں یہ واقعہ موجود ہے، کہا ہاں۔ اور یہاں پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حسن ظن دیکھیں، بڑھاپے میں جا کے اللہ نے بیٹا دیا، اور بیٹا ابھی شیر خوار ہے، بیوی سمیت جنگل میں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اللہ کی طرف سے اشارہ ملا ہے، اللہ کے ساتھ حسن ظن قائم ہے کہ میرے رب نے اگر مجھے یہ کام کرنے کا حکم دیا ہے تو وہ میرے بیوی بچے کی حفاظت بھی کرے گا۔ اور حضرت ہاجرہ کا حسن ظن اللہ کے ساتھ دیکھیں، کہا اگر تمہیں اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ تو ہمیں یہاں چھوڑ جائے، اذن لا یضیعن اللہ، تو پھر ہمیں ہمارا رب ضائع نہیں کرے گا، چھوڑو اور جاؤ، ہمیں ہمارا رب یقیناً ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ کی ذات کے ساتھ کتنا حسن ظن ہے۔ جنگل ہے، بیابان ہے، انسان کا نام و نشان نہیں، بلکہ زندگی کا نام و نشان وہاں نہیں تھا۔ خود ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں نا، اے اللہ رب انی اسکنتو، میں نے
اپنے اہل و عیال کو کہاں سکونت اختیار کرنے کے لیے چھوڑا ہے؟ رب انی اسکنت ذریتی بواد غیر ذی زرع، ایسی وادی، ایسی پہاڑی وادی کہ جہاں کوئی زراعت نہیں ہے، من غیر ذی بواد غیر ذی زرع، کوئی زراعت و باغبانی نہیں۔ اور وہاں آج بھی آپ دیکھتے ہیں مکہ شہر کے اندر تو زراعت باغبانی کیا ہوگی؟ مکہ کے دائیں بائیں مکہ سے نکلتے ہوئے مکہ سے طائف جا رہے ہیں، مکہ سے جدہ جا رہے ہیں، مکہ سے ینبو رابغ جا رہے ہیں، مکہ سے مدینہ کی طرف جا رہے ہیں، مکہ سے آپ اپنے گھر کی طرف آ رہے ہیں، مکہ کے قریب کہیں کوئی کھیت نظر آتا ہے؟ دور دور تک کوئی کھیتی نہیں، دور دور تک کوئی باغ نہیں۔ بواد غیر ذی زرع، اے اللہ بے آباد، جہاں کچھ بھی نہیں ہے، میں اس وادی میں اپنے بیوی بچے کو چھوڑے جا رہا ہوں اور مجھے امید ہے کہ تو ان کی حفاظت فرمائے گا۔ اور خاتون کہتی ہیں کہ ابراہیم اگر اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ تو ہمیں یہاں چھوڑ کے جا، اذن لن یضیعنا اللہ، تو پھر ہمیں ہمارا رب ضائع نہیں کرے۔ اللہ نے ضائع کیا؟ اللہ رب العزت نے وہاں پانی کا انتظام کر دیا، اس پانی کا انتظام جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ماء زمزم خیر ماء علی وجہ الارض، روئے زمین کا سب سے بہترین پانی۔ دوسری بات، اللہ نے کس چیز کا انتظام کیا ہے؟ آب زمزم، چشمہ ابل آیا، حضرت حاجرہ علیہ السلام نے فوری طور پر اس ابلتے ہوئے چشمے کے چاروں طرف ایک چھوٹی سی دیوار بنا دی۔ دل میں خیال کیا ہے کہ پانی نکلا ہے، پتہ نہیں کب تک رہے گا، میں اس کے چاروں طرف دیوار بنا لیتی ہوں تاکہ کچھ دیر پانی یہاں رکا رہے۔ اللہ رب العزت کی کیا جانے کہ یہ چشمہ قیامت تک چلے گا، اسے کوئی روک نہیں پائے گا۔ اللہ رب العزت نے اس چشمے سے وہ پانی نکالا کہ وہ صرف پیاس نہیں بجھاتا بلکہ طعام و طعم و شفاء و سقم، یہ پینے والوں کے لیے غذا کا کام دیتا ہے، غذا میں پانی شامل ہے یا نہیں، اور ساتھ میں روٹی چاول بریانیاں بھی سب شامل ہیں۔ یہ پانی غذا کا کام، طعام و طعم و شفاء و سقم، اور بیمار کے لیے دوا کا کام نہیں بلکہ شفا کا کام۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رزلٹ بتا دیا، سبب نہیں بتایا کہ یہ دوا ہے، بلکہ فرمایا شفا و سقم، یہ بیمار کے لیے، بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ اللہ کی ذات پر حسن ظن قائم کیا، اللہ رب العزت نے سارے انتظامات کر دیے۔ اور دیکھیں جہاں اس وقت زندگی کا نام و نشان نہیں تھا، آج پوری دنیا کے مسلمانوں کی زندگی وہاں اٹکی ہوئی، کالا ہے یا گورا، مشرق میں ہے یا مغرب میں، شمال میں ہے جنوب میں، کسی بھی قومیت کا، کسی علاقے کا مسلمان ہے، دل کہاں اٹکا ہوا ہے؟ مکے کے ساتھ۔ اللہ تعالی ہمیں مکہ دکھا دے، اللہ تعالی ہمیں بیت اللہ دکھا دے، اللہ ان تمام مسلمانوں کو بیت اللہ دکھائے جنہوں نے آج تک نہیں دیکھا۔ ایک ایسی جگہ جہاں کچھ نہیں تھا، آج دنیا بھر کا مرکز وہ جگہ اللہ نے بنا دی۔ اور حسن ظن کن کا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت حاجرہ کا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم میں موجود ہے، پوری سورہ یوسف موجود ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا حسد معروف ہے، برادران یوسف باقاعدہ ایک اردو میں جملہ بن چکا ہے، جب کہیں نا کہ یہ برادران یوسف تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے حاسد بھائی، یہ ہم پر جلنے والے، ہمارے ساتھ حسد کرنے والے بھائی، برادران یوسف۔
حالانکہ یہ مسئلہ صحیح نہیں ہے، انہوں نے حسد کیا لیکن اللہ رب العزت سے معافی بھی مانگ لی، والد نبی سے کہہ کے اللہ سے معافی طلب کر لی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں یقیناً تمہارے لیے اللہ سے مغفرت طلب کروں گا۔ لیکن ہماری عادت ہے کہ ہم کچھ بھی بنا کے کھڑا کر دیتے ہیں، رواج دے دیتے ہیں۔ برادران نے یوسف کا رواج دے دیا، نکاح کے موقع پر ایک دعا کو رواج دے دیا۔ ایک دعا کی جایا کرتی ہے جب خطبہ ہو گیا، مکمل ہو گیا اور ایجاب و قبول ہو گیا، لڑکی کے والد نے کہہ دیا کہ میں نے اپنی بیٹی فلاں کے نکاح میں دی، دعا مانگیے۔ اب مولوی صاحب دعا مانگنا شروع ہوتے ہیں اور اس میں دعا کرتے ہیں، اے اللہ اس دلہا دلہن کو یوسف زلیخا والی محبت عطا فرما۔ یوسف زلیخا والی محبت، یوسف علیہ السلام نبی ہیں اور زلیخا کا کردار قرآن کریم میں آپ کے سامنے ہے۔ زلیخا ایک فاحشہ عورت ہے، زلیخا ایک بدکار عورت ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کا سارے کا سارا کردار یہاں ذکر کر دیا ہے مختصر الفاظ میں، اور پھر اس نے خود اعتراف بھی کر لیا۔ سورہ یوسف میں اعتراف موجود ہے یا نہیں؟ اعتراف کر لیا کہ یوسف سچا ہے، میں ہی غلط تھی۔ اور ہمارا مولوی آج بھی دعائیں مانگتا پھرتا ہے، یا اللہ ان کو یوسف زلیخا والی محبت عطا فرما۔ اللہ کے نیک بندو، محمد اور عائشہ کہو صلی اللہ علیہ وسلم، وہ خاتون جس کے بارے میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے دنیا میں سب سے پیاری عائشہ ہے، اور اس صحابی کے پوچھنے پر کہا کہ مردوں میں سے، تو فرمایا ابوہا، عورتوں میں سے مجھے سب سے پیاری عائشہ، اور دنیا جہان کے مردوں میں سے مجھے سب سے پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اتنی دور سے جا کے ایک غلط قسم کی مثال لے آتے ہو، آپ کے پاس مثالیں آپ کی اپنی تاریخ میں موجود ہیں۔ دنیا میں کسی شوہر نے کبھی اپنی بیوی سے اتنی محبت نہیں کی ہوگی جتنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے کی، اور ان میں سے بھی سب سے بڑھ کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا و ارضاہا۔ یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے گھر سے نکالا، کنویں میں ڈالا، کتنا عرصہ دور رہے، بالآخر وہ تو پہنچ گئے تخت شاہی پر مصر میں، لیکن ابھی تک والد مسلسل رو رہے ہیں، پریشان ہیں۔ قرآن کریم میں یہ بات موجود ہے، وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، حضرت یوسف علیہ السلام کی آنکھیں سفید پڑ گئیں، یوسف کے غم میں رو رو کر یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں سفید ہو گئیں، لیکن اللہ رب العزت کے ساتھ حسن ظن قائم رہا یا حسن ظن بھی چھوڑ دیا؟ آپ سورہ یوسف کا بھی غور سے پڑھ کے دیکھیں، بیٹے کو گم ہوئے مدت ہو گئی، بیٹوں نے جو ڈرامہ رچایا، بھیڑیا پکڑا، کوئی جانور پکڑا، اس کا خون یوسف علیہ السلام کے کپڑوں کو لگایا، اور آ کے کہتے ہیں کہ یوسف کو تو بھیڑیا کھا گیا ہے، اکلہ الذئب۔ جو بھی کیا، یوسف علیہ السلام کا اپنے رب کے ساتھ حسن ظن قائم ہے، اور وہ مسلسل دعائیں بھی مانگتے ہیں، اپنے بیٹوں کو بھی تاکید کرتے رہتے ہیں، اے بیٹو یوسف کو اور اس کے بھائی کو تلاش کرو۔ بعد میں بنیامین کو بھی وہاں دے کے آ گئے۔ یوسف علیہ السلام نے جان بوجھ کر انہیں روک لیا، لیکن والد کو تو معلوم ہے نا کہ میرے دونوں بیٹے گئے۔ کہا تحسسوا، تلاش کرو دونوں کو، مجھے اللہ سے امید ہے کہ وہ دونوں کو لائے گا۔ اللہ لایا یا نہیں لایا؟ اس حال میں اللہ دونوں کو لایا کہ ایک بیٹا بادشاہ بن چکا ہے مصر کا، اور بیٹوں نے جب جب دیکھا کہ ہمارے ابا یوسف کا نام اب بھی لیتے ہیں تو کہا تم خبتی ہو گئے ہو، اب بھی یوسف کو یاد کرتے ہو؟
کہا میں اپنے رب سے نا امید نہیں ہوں اور تم بھی اپنے رب سے نا امید نہ ہو، فَإِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ۔ اللہ سے نا امید تو صرف کافر ہوتے ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، نبوت کا خانہ ہے۔ یوسف علیہ السلام نے اللہ کے ساتھ اس نظام قائم کیا، یعقوب علیہ السلام نے اللہ کے ساتھ اس نظام قائم کیا، اللہ نے یوسف بھی ملا دیے، بنیامین بھی ملا دیے، اور بڑی اعلیٰ حالت میں لا کر ملا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے تھوڑے سے ساتھیوں کو لے کر اللہ نے کہا کہ آج راتوں رات آپ یہاں سے نکل جائیے۔ وہ راتوں رات اپنے ساتھیوں کو لے کر نکل گئے۔ دن چڑھنے کے قریب آیا تو دیکھا کہ ہمارے پیچھے تو فرعون اور اس کا لشکر بھی آ رہے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کیا کہتے ہیں؟ سرکار ہم تو پکڑے گئے۔ قرآن کریم کھول کر دیکھیں آپ، کہتے ہیں اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، ہم تو پکڑے گئے۔ اب حالت کیا ہے؟ پیچھے فرعون دنیا کا ظالم ترین جابر ترین انسان، اور آگے سمندر، راستہ کوئی نہیں ہے۔ قوم کے دل میں تھوڑی سی مایوسی آئی، اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، موسیٰ ہم تو پکڑے گئے۔ اور موسیٰ علیہ السلام سے کبھی کبھی وہ امت جو ہے وہ شکایت بھی کیا کرتی تھی، کہا موسیٰ تم نہیں آئے تھے ہم تب بھی مشکل میں تھے، تم آئے ہو تب بھی ہم مشکل میں ہی ہیں۔ یہ الفاظ قرآن کریم میں موجود ہیں، یعنی ہم بنی اسرائیلی پہلے بھی اس کے فرعون کے پنجے میں جکڑے ہوئے تھے، تم آ گئے ہو، ہم اب بھی جکڑے ہوئے ہیں، پریشان ہیں۔ اللہ نے حکم دیا نکلے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ایک دوسرے مقام پر فرمایا ہے کہ ہم نے فرعون اور اس کی قوم کو باغات سے، محلات سے نکالا، جہاں وہ بڑی عیش و عشرت سے رہ رہے تھے انہیں وہاں سے نکالا۔ دشمن بھاگ گیا ہے، جانے دو۔ موسیٰ علیہ السلام تو اگر وہ اپنا دشمن سمجھتا ہے تو وہ تو چلے گئے، شہر چھوڑ کر راتوں رات نکل گئے ہیں۔ اس کی بدبختی اللہ رب العزت نے اسے وہاں غرق کرنا تھا، یہ کیسے گھر میں بیٹھا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ باغات، محلات، اپنے پیلس، اپنی رہائش گاہیں، اپنے پھلوں سے لدے ہوئے باغات چھوڑ کر موسیٰ اور قوم کا پیچھا کرنے کے لیے چل پڑے، اور آگے سمندر، پیچھے فرعون۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگ گھبرائے، کہا کہ سرکار ہم تو مارے جائیں گے، پکڑے جائیں گے، یہ تو آ گئے۔ ان کا حسن ظن اللہ کے ساتھ قائم تھا، کہا نہیں، کھلا اِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ، ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ہم ان کے ہاتھوں پکڑے جائیں اور مارے جائیں۔ اِنَّ مَعِيَ رَبِّي، میرے ساتھ میرا رب ہے، سیہدین، وہ ہمیں کوئی نہ کوئی راہ ضرور دے گا۔ پیچھے فرعون، آگے سمندر، بظاہر آنکھ کوئی راستہ نہیں دیکھ رہے، لیکن نبی ہیں، اللہ پر ان کا ایمان ہے، حسن ظن قائم ہے، کہتے ہیں کہ ہمیں ہمارا رب راستہ ضرور دے۔ کلا، ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ہم مارے جائیں، ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ہم پکڑے جائیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، سیہدین، وہ ہمیں راستہ دے گا۔ راستہ دیا یا نہیں دیا؟ تھوڑا سا راستہ بھی نہیں دیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا موسیٰ پانی کی تہ پہ ڈنڈا مار۔ ڈنڈے کی کارروائیاں دیکھیں، اس میں اللہ رب العزت نے کتنے کام رکھے ہوئے تھے۔ آج کے زمانے میں ہوتا تو لوگ کہتے ہیں بھئی یہ جادوئی ڈنڈا ہے، لیکن وہ جادوئی ڈنڈا نہیں، وہ معجزاتی ڈنڈا تھا۔ اللہ رب العزت کے فضل سے وہ کام کر رہا تھا۔ کبھی جادوگروں کے سپولوں کو پکڑ کے کھا جاتا ہے، کبھی وہ اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑ رہے ہیں، کبھی وہ اس پر ٹیک لگا رہے ہیں، کبھی پتھر پہ ماریں تو 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے نکل رہے ہیں، ابل رہے ہیں۔
آج اللہ نے فرمایا اضرب بعصاک البحر، موسیٰ اپنا ڈنڈا سمندر کے پانی کی تہ پر مارو، فانفلق، سمندر پھٹ گیا، ادھر کا پانی ادھر، ادھر کا ادھر، درمیان میں سے مکمل راستہ تیار ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم آرام سے پار ہو گئے۔ انہوں نے دیکھا، پچھلی پارٹی نے بھی دیکھ لیا، اپوزیشن والے کہنے لگے راستہ بنا بنایا ہے، چلو ان کے پیچھے، کہاں تک جائیں گے؟ پیچھے گئے، پہلا سپاہی آخری کنارے پہ اگلے پر اور پچھلا اندر، پوری فوج مکمل ہو گئی۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا پانی کو اپنا کام کرو، سارے کے سارے لیڈر سمیت ڈبو کر غرق کر کے پار گئے۔ اللہ رب العزت نے راستہ دیا یا نہیں دیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اِنَّ مَعِیَ رَبِّی سَیَہْدِینِ، میرا رب میرے ساتھ ہے اور وہ مجھے راستہ دے گا۔ اللہ رب العزت نے وہاں سے راستہ دیا جہاں کبھی کسی کا وہم و گمان بھی نہیں جا سکتا۔ اور کیا سمجھتے ہیں کہ نیچے جو کیچڑ اور دلدل ہوتی ہے، کیا اسی میں سے گزارا ہوگا کہ پانی ادھر کا ادھر؟ اللہ رب العزت نے بہترین راستہ دیا جس میں ان کے پاؤں تک بھی گیلے نہ ہوں اور میلے نہ ہوں۔ اللہ کی ذات پر حسن ظن قائم کر کے دیکھو، اس کی ذات پہ بھروسہ کر کے دیکھو، اللہ رب العزت یقیناً اپنے بندوں کو ضائع نہیں کرتا۔ جبرائیل علیہ السلام کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، واقعات قرآن کریم میں بے شمار ہیں انبیاء کرام کے، جبرائیل علیہ السلام کو پہلی مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں دیکھا، 600 پر، اور ایک پر سے پوری جہت جو ہے وہ ڈھک جائے، یعنی ایک پر اتنا بڑا کہ اس طرح ہو تو یہ علاقہ کون سا پڑتا ہے؟ یہ ہمارے مغرب ہے نا، یہ مشرق، اور یہ شمال اور یہ جنوب۔ اگر اس طرف وہ ایک پر ایسے کھڑا کریں، پورے کا پورا جنوب ڈھک جائے، جنوب نظر ہی نہ آئے۔ اتنے بڑے بڑے 600 پر وہی مہیا کر کے 5 آیتیں، وہ 5 آیتیں اقرأ بسم ربک الذی خلق سے لے کر 5 آیتیں دے کر وہ چلے گئے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دم پریشانی کا عالم آ گیا کہ یہ کیا ہو گیا، اتنی بڑی شخصیت، بخار آ گیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے جا کے کہتے ہیں کہ مجھے خوف ہو گیا، انی اخاف علی نفسی، مجھے تو ڈر آنے لگا ہے کہ یہ کیا ہوا۔ اور یہ فطری خوف تھا، طبعی خوف جو نبی کو بھی ہو سکتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ان کا اپنا ڈنڈا تھا، نیچے پھینکا، سانپ بن گیا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے۔ یہ ڈر فطری ڈر تھا کہ ابھی ڈنڈا تھا، ابھی سانپ بن گیا اتنا بڑا اور سارے سپولیوں کو کھانا شروع ہو گیا۔ یہ فطرتی طبعی ڈر ہے، یہ نبی کو بھی ہوتا ہے، کسی کو بھی ہو سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے چادر اڑاؤ، انی خشیت علی نفسی، مجھے تو اپنی جان کا ڈر ہو گیا ہے کہ اب پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہونے والا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن ظن تو اپنی جگہ، اب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کا حسن ظن دیکھیں۔ انہوں نے بھی کہا کلا واللہ، مجھے اللہ کی قسم ہے یہ کبھی نہیں ہوگا کہ اللہ آپ کو ضائع کرے، کلا یقیناً ایسا نہیں ہوگا، واللہ مجھے اللہ کی قسم ہے اللہ تمہیں ضائع نہیں کرے گا۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اخلاق، کچھ اچھے اعمال گنوائے۔ انک تقری الضیف، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں۔ تکسب المعدوم، جو نادار ہوتا ہے، نہتا ہوتا ہے، جس کے پاس پہننے کے لیے کپڑا نہیں، آپ اسے کپڑا دیتے ہیں۔
وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اگر کسی پر کوئی بھی مصیبت مشکل آئی ہوئی ہو آپ اس کی مدد کرتے ہیں، یتیموں کے ماوا ہیں، مسکینوں کے والی ہیں، آپ کو اللہ کبھی بھی ضائع نہیں کرے۔ اللہ نے ضائع کیا؟ اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو ساری دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دیا یا نہیں؟ ذرا تھوڑا وہ رعب ختم ہوا، خوف ختم ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی زندگی میں یہ فرمایا تھا، ان اللہ سیبلغ ھذا الدین، اللہ رب العزت اس دین کو کہاں تک پہنچائے گا؟ جہاں جہاں سورج کی روشنی جاتی ہے۔ سورج کی روشنی ساری دنیا میں جا رہی ہے یا نہیں؟ فرمایا جہاں جہاں تک سورج کی روشنی جاتی ہے اللہ رب العزت اس دین کو وہاں تک پہنچائے گا۔ فی بیت مدر و وبر، ہر اس گھر میں جو مٹی چونے یا سیمنٹ کا بنا ہوا ہے، او وبر، یا وہ بالوں اور اون سے بنا ہوا ہے۔ بالوں اور اون سے بنے ہوئے گھروں سے کیا مراد ہے؟ جنگلات میں خیمے لگائے ہوئے بدو لوگ رہتے ہیں، بدو، بلکہ یہاں وہ لوگ بھی مراد لیے جا سکتے ہیں جو ہمارے یہاں خیمہ اٹھایا آج یہاں لگایا۔ بدو عربوں کے بھی یہی کرتے ہیں، ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، جہاں وہ اپنے 4-6 خیمے اکٹھے کر لیں ان کا وہ شہر ہے، جہاں جب وہاں سے اٹھاتے ہیں آگے چلے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے مکہ میں رہتے ہوئے انتہائی پریشان کن زندگی بھی تھی، اللہ کی ذات پر ایمان تھا، اس نے ظن تھا کہاں اللہ میرے اس پیغام کو ہر گھر تک پہنچائے گا، وہ گھر مٹی سیمنٹ گارے کا بنا ہوا ہو یا اون اور بالوں کا بنا ہوا، بے عز عزیز اور ذل ذلیل، ہر حال میں اللہ میرے پیغام کو دنیا میں پہنچائے گا۔ آج الحمدللہ پیغام پہنچا ہوا یا نہیں؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں یہ پیغام دور دراز تک پہنچ گیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات کی کثرت ہیں۔ سورہ توبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا واقعہ موجود ہے۔ آپ ہجرت کر کے گئے اور ہجرت مدینہ کے وقت مدینہ ادھر پڑتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر گئے، مکہ سے نکل کر سیدھے مدینہ کا راستہ نہیں لیا بلکہ الٹے راستے میں غار ثور میں جا پہنچے۔ پیچھے سے اعلان ہو چکا ہے کہ اگر کوئی ان دونوں کو پکڑ کے لے آئے، زندہ لائے یا مردہ، 100 اونٹ انعام دیں گے۔ اب وہ یہ مدینہ ہے، وہ دور دور تک جا رہے ہیں، بھاگتے ہوئے تلاش کر رہے ہیں، آپ ادھر گئے ہی نہیں، آپ اس طرف گئے ہوئے۔ پھر تلاش کرتے ہوئے وہاں بھی پہنچ گئے اور غار ثور کے کنارے پر کھڑے ہیں۔ مشرکین مکہ غار ثور جنہوں نے دیکھا ہے، وہ ایسے ایک طرف سے داخل ہوتا ہے راستہ، اور اگر کوئی اس کے اوپر کھڑا ہے دروازے پر، اندر والے اسے دیکھ رہے ہیں، وہ نہیں دیکھ رہا کیونکہ اس کے سامنے اور چیزیں ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، لو ان احد منہم، ان میں سے اگر کوئی ایک آدمی اپنے پاؤں میں دیکھے تو وہ ہمیں دیکھ لے، لیکن اللہ نے ان کی گردن نیچے نہیں آنی دی، اوپر ہی رکھی کہ آگے دیکھو، دائیں دیکھو، بائیں دیکھو۔ جب حضرت صدیق رضی اللہ عنہ اس قسم کا اظہار یا خدشہ بیان کرنے لگے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے رب پر نہ صرف تھوڑا سا وثوق بلکہ بھرپور ایمان تھا کہ اللہ ہمیں ان کے ہاتھوں ذلیل نہیں کروائے گا۔ قرآن کریم نے کہا، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، سورہ توبہ۔ ثانی اثنین، دو میں سے دوسرے، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے ہیں غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے، یہ قرآن نے نقل کیا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کیا فرمایا؟ فرمایا، ابو بکر ما ظنک باثنین،
تیرا ان دو لوگوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اللہ ثالثہما، جن کا تیسرا خود اللہ ہے۔ ان دو لوگوں کو کیا خطرہ ہو سکتا ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ کس قدر بھرپور ایمان اور حسن ظن تھا اللہ رب العزت کی ذات پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اس طرح کے بہت سارے واقعات آتے ہیں کہ بظاہر بچنے کی کوئی شکل نظر نہیں آتی، لیکن آپ پورے اطمینان کے ساتھ اس ذات پر بھروسہ کیے، پورے اطمینان کے ساتھ جواب دیتے ہیں۔ ایک بدو کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جا رہے تھے، صحیح بخاری میں واقعہ ہے، کوئی عام سی کہانی بھی نہیں ہے وہ، لیکن ہماری چھوٹی چھوٹی کتابوں میں چونکہ ہوتا ہے۔ آپ راستے میں کہیں آرام فرمانے لگے، اپنی تلوار نیام سمیت درخت پر کاٹ دی اور اس کے سائے میں سو گئے۔ آنکھ کھلی تو دیکھا کہ ایک بدو نے آپ کی تلوار لی ہوئی ہے، نیام سے نکالی ہوئی ہے، سونتی ہوئی، یعنی تلوار کو ہوا میں لہرا رہا ہے۔ آپ کی آنکھ مبارک کھلی، دیکھا تو منظر کتنا خوفناک ہے یہ، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان ہے، اللہ کے ساتھ حسن ظن ہے کہ وہ ہمیں اس کے ہاتھوں نہیں مروائے گا۔ واللہ یعصمک من الناس، کیونکہ اللہ قرآن میں کہہ چکا ہے کہ اللہ لوگوں سے آپ کو بچائے گا۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ لوگوں سے آپ کو محفوظ رکھے گا، آپ کی موت لوگوں کے ہاتھوں میں نہیں ہے۔ آپ کا اس بات پر ایمان ہے، اللہ کی ذات پر حسن ظن ہے کہ جو اس نے کہا وہ کر کے دکھائے گا۔ کہتا ہے من یعصمک منی، اب بدو نے دیکھو وہی لفظ استعمال کیا جو اللہ رب العزت نے قرآن میں استعمال کیا، واللہ یعصمک من الناس، تمہیں لوگوں سے اللہ بچا کے رکھے گا۔ یہ کہتا ہے من یعصمک منی، بتاؤ آج تمہیں میرے ہاتھ سے کون بچا؟ ایک مرتبہ کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ۔ دوسری مرتبہ بدو نے کہا، آپ نے فرمایا اللہ۔ دل میں کوئی خوف و خطرہ نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ میں تلوار ہے، ابھی مارے گا، دو لخت کر دے گا، نہیں۔ تیسری مرتبہ بھی اس نے وہی الفاظ دہرائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مبارک نکلی اللہ۔ صحیح بخاری اور مسلم میں یہ واقعہ موجود ہے کہ وہ آدمی تیسری مرتبہ اللہ سننے کے بعد ٹھنڈا ہو گیا، بیٹھ گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس آرام سے اس کو اٹھا لیا۔ لیکن مسند امام احمد میں الفاظ موجود ہیں سقطت السیف من یدہ، سقط السیف من یدہ، تلوار اس بدو کے ہاتھ سے گر گئی۔ اور آپ نے پوچھا تو بتا اب تمہیں، آپ نے اپنی تلوار اٹھائی، کہا اب تو بتا کہ تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ تو وہ چونکہ وہ تھا، کہا کہ اب آپ ہی ہمارے ماں باپ ہیں۔ فرمایا نہیں، جس ذات نے تجھ سے مجھے بچایا ہے وہی ذات مجھ سے تمہیں بھی بچا سکتی ہے۔ یہ بدو ہے، اس وقت اسلام قبول نہیں کر رہا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاشتے ہوئے کچھ لوگ ایسے آ رہے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان پہنچائیں۔ یہ شخص ان کے درمیان جا کے بیٹھ کے کیا کہتا ہے؟ میں ایک ایسے آدمی کے پاس سے ہو کے آ رہا ہوں جس سے اعلی اخلاق والا دنیا میں میں نے آج تک کوئی انسان ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، انبیاء کرام کی حیات طیبہ، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی حیات طیبہ میں ایسے بہت سارے واقعات ہیں کہ جب انہوں نے اپنے رب پر یقین کر لیا، اپنے رب کے ساتھ حسن ظن قائم کر لیا، دنیا کا کوئی خطرہ ان کا کوئی پکار نہیں سکتا، کوئی خوف و خطرہ نہیں رہا، کوئی غم پریشانی نہیں رہی۔ ہمیں ذرا سی مشکل آتی ہیں تو ہم ایگریمنٹ رینیو نہیں ہوا، گھر میں پڑے ہیں، پریشان ہیں، کیا ہے جی ایگریمنٹ رینیو ہوا، شاید ہمیں ایگزٹ لگ جائے گا۔ گاڑی میں چلتے چلتے کوئی پریشانی آ گئی، پسینوں پسینہ، گرمی اتنی نہیں، اندر سے پسینہ آ رہا ہے کہ اب کیا ہوگا؟
ہمارا اصل میں اللہ کے ساتھ رشتہ ہی بہت کمزور ہو چکا ہے اسلام کا رشتہ تو ہے ہی نا، ہم اللہ کے ماننے والے تو ہیں، لیکن ایک صحیح بات یہ ہے کہ ہم اللہ کو ماننے والے یقیناً ہیں لیکن اللہ کی ماننے والے نہیں ہیں۔ اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے۔ اللہ رب العزت ہمیں ماننے والا بنائے، اللہ کو بھی اور اللہ کی کو بھی۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق دے۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں، پتہ نہیں آج آئے ہیں یا نہیں، ان کی خالہ کی وفات ہو گئی ہے، دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے، بشری کوتاہیوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ کیا نماز شروع ہونے سے پہلے اقامت کے دوران مسواک کرنا سنت ہے؟ اگر ہے تو پلیز حدیث کا حوالہ دیجیے۔ مسواک کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور واقعتاً حدیث میں آتا ہے کہ آپ نماز سے پہلے مسواک کرتے، آپ گھر میں داخل ہونے سے پہلے مسواک کرتے، آپ گھر سے نکلنے سے پہلے کسی وفد کو ملنا ہے پھر مسواک کرتے، سونے سے پہلے مسواک کرتے، سو کر اٹھتے تو مسواک کرتے۔ کس کس جگہ کی حدیث چاہیے؟ جتنی حدیثیں چاہیں گے وہ مل جائیں گے۔ مسواک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ہمارے لوگوں کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں کوئی چیز معلوم نہ ہو تو ہم اس پہ اندر ہی اندر کھولتے ہیں۔ کچھ چیزیں ہم نے خود بنا رکھی ہیں کہ مسواک کے لیے پانی ہونا چاہیے، آدمی بیٹھا ہونا چاہیے، شاید قبلہ رو بھی ہونا چاہیے، مسواک کریں، مسواک گیلی کریں، مسواک دھوئیں۔ اب یہاں جو آپ مسواک دیکھتے ہیں عموماً جو ہمارے نہیں، ہمارے تو آج بھی وہ پرانی مسواکیں 6 مہینے چلا لیتے ہیں، عربوں کے یہاں آپ دیکھیں گے مسواک فریش ہوتی ہے، تازہ، اس میں لکڑی صرف نہیں ہوتی، بہترین سینٹ ہوتا ہے، جو عراق کی خوشبو ہے وہ تازہ مسواک کر کے آدمی جیب میں ڈال لے، سجدے جائے گا تب بھی اس کا مزہ آئے گا، بہترین خوشبو آ جائے گی۔ پاس میں آپ کا کوئی آدمی ملے گا، بہترین خوشبو آئے گی۔ وہ مسواک اگر نماز سے پہلے کو اپنے دانتوں پہ تھوڑا پھیر لیتا ہے تو کون سا گناہ ہونے والا ہے؟ اور پھر عموماً آپ دیکھتے ہیں کہ ایسا بھی نہیں ہوتا کہ دانتوں پہ پھیرنے والا پھر بعد میں خون تھوک رہا ہے۔ اپنے گھر کا ہر کسی کو پتہ ہوتا ہے کہ میں کہاں رہ رہا ہوں۔ مسواک کرتے ہیں، مشہور اللہ رب العزت نے ان کے مسواک کی وجہ سے اچھے رکھے ہوتے ہیں۔ ہم مسواک کی سنت سے اتنے دور ہیں کہ جتنا کیا کہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو مسواک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی پیاری سنت ہے کہ آپ ہر وقت مسواک کرتے نظر آتے۔ وفات سے تھوڑا پہلے آپ اندازہ کریں کہ اس وقت آدمی کو مسواک کا کیا، وفات ہونے والی ہے، بس تھوڑے سے لمحات باقی ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہما ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے بھائی، وہ تازہ مسواک لے کے آئے۔ ایک مسواک وہ اپنے کر رہے ہیں، ایک ان کے ہاتھ میں دیکھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ 3 مرتبہ مسواک کی طرف نگاہ دوڑائی۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں یا رسول اللہ آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں؟ آپ نے اشارہ کیا۔ اس وقت آپ بالکل نکاحت اور کمزوری کی آخری لمحات تھیں، یہ اشارہ کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے مسواک لی عبد الرحمن سے رضی اللہ عنہما، مسواک کو منہ میں لے کے کوٹا، پیسا، نرم برش تیار کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک میں دی۔ آپ نے مسواک پکڑی اور منہ میں ڈالنے سے پہلے دھوئی نہیں دھوئی، مسواک پکڑی اور مسواک کرنا شروع کر دیا۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ نے خوب اچھی طرح مسواک کی، یہ نہیں کہ منہ میں رکھ لی، آپ نے اچھی طرح مسواک کی۔ اور بڑے فخر سے وہ کہا کرتی تھی کہ میں وہ عورت ہوں جس کا لعاب سب سے آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک میں گیا۔ مسواک میں لعاب تھا یا نہیں؟ سب سے آخر میں دنیا میں جو چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک میں گئی وہ میرا لعاب تھا۔ اللہ رب العزت جسے جو مقام دے
کچھ کم بخت پچھلے دنوں میں کتنا بکواس کرتے آ رہے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے خلاف، اور اتنے ذلت میں اتنے گر چکے لوگ کہتے ہیں کہ ہماری حکومت ہوگی۔ اب اللہ تعالیٰ وہ دن نہ لائے قیامت تک بھی کہ ان کی حکومت حجاز پر بھی ہو جائے۔ ہماری حکومت ہوگی، عائشہ رضی اللہ عنہ کی قبر کو کھود کر انہیں باہر نکال کر ان کی لاش پر بھی کوڑے ماریں گے۔ اللہ رب العزت غارت کرے اس قوم کو۔ اتنی عظیم خاتون جن کی طہارت اور پاکیزگی کی اللہ رب العزت نے آسمان سے گواہی دی، ان بدبختوں کو وہ ایک آنکھ نہیں باندھتی۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی سویا ہوتا ہے، اس کے اوپر دباؤ پڑنا شروع ہو جاتا ہے، اگر وہ بولنا چاہے تو بول نہیں سکتا، اگر وہ اپنا ہاتھ ہلانا چاہے تو ہلا نہیں سکتا۔ جب وہ سورت یا دو درود پاک پڑھنا شروع کر دیتا ہے تو اس کے جسم نرم ہو جاتا ہے، کبھی کبھی زور زور سے تلاوت کرتا ہے، گھر والے بھاگ کر آ جاتے ہیں۔ یہی بہترین علاج ہے اس بیماری کا، کہ اگر کبھی ایسا ہو کہ آپ کے سینے پہ دباؤ آنے لگے اور آپ سوئے ہوئے ہیں، فوری طور پر آپ بولیں بھی نہیں، آوازیں بھی نہیں دیں، ہاتھ بھی نہیں ہلائیں، فوری طور پر آپ معوذتین، درود شریف بھی الحمدللہ ٹھیک ہے، لیکن خاص طور پر معوذتین اور آیت الکرسی یہ پڑھنا شروع کر دیں، انشاءاللہ وہ دباؤ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ وہ جنات کبھی کبھی آ کے اپنا زور دکھاتے ہیں کہ ہم بھی ہیں، اور وہ تو ظاہر ہیں، اور ان میں سے جو شریر قسم کے جنات ہوتے ہیں یہ کارروائیاں ان کی ہوتی ہیں۔ جمعہ خطبہ کے آداب کیا عام علم دروس و تدریس پر بھی اپلائی ہوں گے؟ جمعہ کے آداب اور ہیں، عام درس و تدریس کے آداب ظاہر اور ہیں۔ جمعہ کے آداب میں مسجد ہے، درس و تدریس جو ہے وہ گھر میں بھی کر سکتے ہیں، اسلامک سینٹر ہے، ہال ہیں، جہاں چاہیں کریں۔ اسی طرح جمعہ میں نہا کے آنا واجب یا کم از کم سنت مؤکدہ ہے، وہاں آپ جس حالت میں جائیں گے درس تو صبح کی آ ہی سکے، بہت سارے فروق ہیں۔ عورتوں کی صف صحیح نہیں بنتی، ایسے میں کیا انہیں بھی گناہ ہوگا جو صف صحیح کرنے کو کہتی نہیں؟ کہتی ہیں مگر لوگ سنتے نہیں۔ لوگ سنیں نہ سنیں، عورتیں اپنے آپس میں کسی نہ کسی طرح آواز دے کے اپنے لوگوں کو، عورتوں کو صف صحیح کرنے کا کہیں۔ حالانکہ امام بھی کہتے ہیں، اور امام عربی میں کہتے ہیں، وہ ہمیں پتہ نہیں چلتا کیا کہا ہے انہوں نے۔ آپس میں عورتیں ہی ایک دوسرے کو کیا کہ صفیں صحیح کرا لیں، اور اگر صفیں صحیح نہ ہوں، وہ عورتوں کی نہ ہو یا مردوں کا نہیں ہو، یہ نقصان دہ۔ لہذا عورتوں کو چاہیے کہ اپنے ساتھ والی دیگر خواتین کو کہہ کر صفیں صحیح کروا لیں۔ نماز کے دوران چھینک آنے پر الحمدللہ پڑھنا کیسا ہوگا؟ بہتر یہ ہے کہ آپ دل میں الحمدللہ کہیں۔ اگر آپ نے تھوڑی سی آواز کے ساتھ الحمدللہ کہہ دیا، ساتھ والا کہیں یرحمک اللہ بھی نہ کہہ دیا، تو اس کھاتے میں داخل ہونے کی بجائے آپ دل میں الحمدللہ کہیں۔ تحمید الحمدللہ نام رکھ سکتے ہیں؟ تحمید یعنی الحمدللہ کہنا ہے نا، تحمید ہے، تکبیر ہے، تحلیل ہے، تسبیح ہے، اور اگر کوئی تحمید نام رکھتا ہے تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ کرے کہ جس کا نام رکھا جائے وہ الحمدللہ کہنے والا بھی رہے، حمد بیان کرنے والا ہو۔ جس طرح نمازی نماز مکمل کرنے سے پہلے یعنی سلام پھیرنے سے پہلے عربی زبان میں دعائیں پڑھتا ہے اور دل میں امید رکھتا ہے کہ یہ دعائیں قبولیت پائیں گی، تو کیا اسی ہی طرح کوئی بھی نمازی اپنے ملک کی زبان میں اپنے دل کی دعائیں نماز کے آخر میں سلام پھیرنے سے پہلے مانگ سکتا ہے؟ اپنی مادری زبان، ملک کی چھوڑیں آپ، ملک میں تو 500 زبان ہو سکتی ہے، انڈیا میں کتنی زبانیں ہیں؟ مادری زبان کہیں جو ہماری اپنی زبان ہوتی ہے۔ پنجاب والوں کی پنجابی ہے، سندھ والوں کی سندھی ہے، ہند والوں کی ہندی ہے، سارے ہند کی ہندی نہیں ہے لیکن ہندی بہت سارے علاقے کی ہے، ملیالم ہے، تامل ہے، یہ ہے وہ ہے، مادری زبان۔ اس میں اختلاف ہے علماء کا کہ کیا نماز کے دوران غیر مسنون دعا کی جا سکتی ہے یا نہیں، اور اس میں صحیح تر بات یہ ہے کہ کوشش کریں کہ فرائض کی حد تک صرف قرآن و سنت سے ثابت مسنون دعا نہ، فرائض میں یہ کریں۔ اب باری آ گئی نوافل کی،
جس میں سنتیں بھی شامل ہیں، وطر بھی شامل ہیں اور عام نفل بھی شامل ہیں۔ فرضوں کے بعد جو کچھ بھی ہے وہ اصلاً نفل ہے، لیکن کچھ تاکید کے اعتبار سے سنت موقدہ، غیر موقدہ، نفل، وطر وہ سارے ہی غیر فرض نمازوں میں اگر آپ اسلام پھیرنے سے پہلے اپنی زبان میں دعا کرتے ہیں تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں۔ اب وہ اختلاف سے بھی نکل گئے، جنہوں نے کہا کہ صرف مسنون، فرض میں صرف مسنون ہے، کیونکہ فرض ہی تو اصل ہے نا، باقی ہے معاملہ نوافل کا، ان میں اب اپنی زبان میں، اپنی مادری زبان میں دعا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ کوئی حرج نہیں ہے۔ اس پر کافی تفصیلی موضوع تقریباً 2 صفحے اردو نیوز کے آج سے کچھ عرصہ پہلے ہمارے مضمون کے شائع ہوئے تھے، جس میں یہی مختصر موقف میں نے جو بتایا نا کہ اختلاف سے نکلنے کے لیے فرضوں میں مسنون اور نفل میں آپ اپنی زبان میں دعائیں کر سکتے ہیں۔ اسی طرح نماز میں مانگی جانے والی دعا کا دورانیہ وقت طویل کیا جا سکتا ہے، کیونکہ نمازی اس وقت انفرادی طور پر اکیلے آپ آدھی رات بیٹھ کے دعائیں مانگیں، کوئی منع نہیں ہے، کیونکہ اب آپ جماعت کرا رہے ہیں، لوگوں کو کام کاج ہیں، آپ نے سورہ یاسین شروع کر دی کہ آج لوگوں کو یاسین سناتا ہوں، آدھے لوگ گالیاں دے رہے ہوں، نماز بیچاروں کی کیا پھر وہ ہوگی؟ انہیں کام ہے، انہیں جانا ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ اتنے معروف معزز صحابی ہیں، نبی سے فرمایا افتان انت یا معاذ، اے معاذ لوگوں کو فتنے میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں، تمہیں لمبی نماز پڑھنی ہے تو اپنی پڑھو، یعنی نوافل وغیرہ وہ لمبے کرو جتنے کرنے ہیں، لوگوں کو نماز پڑھاؤ، مریض ہے، مسافر ہے، کاروباری ہے، وہ اتنا لمبا نہیں تمہارے ساتھ کھڑا ہو سکتا، مختصر کر لو۔ جب آپ انفرادی طور پر نماز پڑھ رہے ہیں تو گھنٹوں کے اعتبار حساب سے بھی آپ دعائیں مانگیں گے، کوئی منع نہیں ہے۔ دعائیں نوافل اور سنتیں پڑھتے ہوئے آخر میں طویل دعائیں نماز مکمل کرنے سے پہلے مانگی جا سکتی، یہ تو وہی سوال ہے نا پھر سے، کیا اس طرح سے نماز کے آخر میں سلام پھیرنے سے پہلے کی مانگی جانے والی دعائیں بہت زیادہ پر اثر انداز سے قابل قبول ہو؟ ایسے ہی ہے، نماز میں آخر میں یا شروع میں مانگی جانے والی دعائیں یقیناً مقبول ہیں، قبول ہوتی ہیں۔ 1 2 3 4 5 6 7 ابھی میں نے کچھ سوالوں کا جواب دے دیا ہے، 4 کا 7 باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمت عطا فرمائے آپ کو بھی، ہمیں بھی، کسی وقت انشاءاللہ جواب دیں گے۔